اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے کائنات کو بنایا، اور آسمان کو پانی برسانے کے لیے حکم دیا، زمین کو انسان کے کھانے کے لیے پھل اور سبزیاں اگانے کا حکم دیا، پیڑوں کو پھل پھول اور آکسیجن دینے کے لیے حکم دیا۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو انسان کے آرام اور خوشی کا سامان پیدا کرنے کے لیے مامور کر دیا، اور اس کے بدلے میں انسان کو حکم دیا تو صرف اور صرف توحید کے اقرار کا اور اللہ کی عبادت کا، اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن کا عملی نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ دوستو، وہ شخص کتنا بدبخت ہوگا جو اس قرآن کی توہین کرے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ تو دوستو، جس کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہو تو اس قرآن کی بے ادبی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، یہ انتہائی دکھ بھرا ہے۔ ایک بدبخت عورت نے خود اللہ کے عجاب کو دعوت دی اور بے دردی سے قرآن کریم کے ورقوں کو پھاڑ کر آگ میں جلانے لگی۔ یوں اس بدبخت عورت نے اللہ کے کلام کی بے حرمتی کی اور قرآن پاک کو شہید کر دیا گیا۔ دوستو، اس بارے میں تب تو یہ لوگ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، مسجد کو جلاتے ہیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ سازشی لوگ آج تک کامیاب نہ ہو سکے، اور اسلام پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اسلام کے ماننے والوں میں روز بروز بڑھوتری ہوئی ہے، کیونکہ دین اسلام کو اللہ کی نصرت اور مدد حاصل ہے، اور یہی دین حق ہے، اور یہ اللہ کا پسند کرتا دین ہے۔ دوستو، کفار نے ہمیشہ سے دین اسلام کی راہ میں رکاوٹیں اٹکانے اور مشکلات پیدا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، لیکن ہمیشہ اللہ کی حکمت سے انہیں منہ کی کھانی پڑی ہے۔ یہ لوگ سازشیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی سازش اور اللہ کی حکمت سب سے بہتر اور طاقتور ہے۔ دوستو، ان لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج تک ہزاروں کوششوں اور ہتھ کنڈوں کے باوجود بھی قرآن پاک کے ایک لفظ، یہاں تک کہ قرآنی الفاظ کے اوپر موجود زبر، زیر اور پیش کو بھی تبدیل نہیں کر سکے، اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین نے اٹھا رکھا ہے، اور وہ اللہ ان کی چالوں سے بخوبی واقف ہے۔ دوستو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ کیا مسلمان کی غیرت مر چکی ہے؟ کہیں مسجد کو شہید کیا جاتا ہے، کہیں قرآن کو نذر آتش کیا جا رہا ہے، کہیں مسلمانوں کو اپنے ہی گھروں میں، اپنی ہی سرزمین پر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی سکھ، عیسائی، یہودی یا ہندوؤں کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا ہو، یا ان کی مقدس کتابوں کی بے حرمتی کسی مسلمان کی طرف سے کی گئی ہو؟ اگر دوستو میری طرح آپ کا جواب بھی نہیں میں ہے، تو پھر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل دوستو، یہ فیصلہ کرنے کی گھڑی ہے کہ ہم مسلمانوں پر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسلام کے نظریات کو برباد کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یہودیوں کے پھیلائے اس جال کو بھاپ کر اس سے بچنے والوں کی صف میں شامل ہیں۔ دراصل ہم سب کے لیے یہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کا وقت ہے کہ جب ہر طرف سے دین اسلام پر سازشی لوگ حملہ ور تھے تو ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ کیا ہم چند ارب ڈالرز کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کر چکے ہیں؟ کیا ہمیں باحیثیت قوم خرید کر چپ کروا دیا گیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کو یہ خیال تو کیجئے کہ جب روز محشر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سوال کر لیا کہ جب میرا دین اور میری سنت خطرے میں تھے تو تم کہاں تھے؟ تمہارا مال، والدین، اولاد، تمہارا جسم اور طاقت، یہ سب کس کام میں مگن تھے؟ دوستو، ہمیں اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس سوال کے جواب میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوا اور اللہ کے حبیب ہم سے ناراض ہو گئے تو روز محشر ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ دوستو، ہمارا مقصد افراتفری پھیلانا یا آپ کو اکسانا ہرگز نہیں، بلکہ ایسا کرنے سے تو اسلام کا عالمی تصور بطور
دہشت گردین اور انتہا ناپسند بنا کر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ ہمیں تو اللہ کے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر اسلام کی ایسی تصویر پیش کرنی ہے کہ بے دین لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہو کر فوراً اسلام قبول کر لیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہر جگہ شیئر کریں۔